عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے لفظ کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مختلف مقام پر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے۔ وہ لفظ ہے لونڈی۔ جب ہم لونڈی سنتے ہیں تو آج کے دور میں لوگوں کے ذہن میں عجیب و غریب تصورات آ جاتے ہیں، لیکن قرآن میں اس کا مفہوم اور تھا۔ عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ملک الیمین استعمال ہوا ہے۔ لونڈی اس دور میں اس عورت کو کہا جاتا تھا جو جنگ کے دوران قیدی بن کر آتی اور کسی گھرانے کی حفاظت میں رہتی۔ یہ غلام یا باندی اس زمانے کی سماجی اور معاشی نظام کا حصہ تھیں اور اسلام نے ان کے حقوق محفوظ کیے، ان پر ظلم ختم کیا اور انہیں عزت کے ساتھ آزاد کرنے کو نیکی اور عبادت قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے: اور جو لوگ تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے آزادی کا معاہدہ چاہیں، اگر تم ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے معاہدہ کر لو، اور اللہ کے مال میں سے جو اس نے تمہیں دیا ہے ان کو بھی دو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اسلام میں لونڈی یا غلام کو آزاد کرنا نیکی ہے اور ان کی مدد کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، اور جو تمہارے قبضے میں ہے یعنی تمہارے زر خرید، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ یاد رکھیے، اسلام نے لونڈی کو ذلت نہیں دی بلکہ اسے وہی عزت دی ہے جو کسی آزاد عورت کو حاصل ہے۔ قرآن اور حدیث میں بار بار حکم آیا ہے: غلاموں اور لونڈیوں کو کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر وہ آزادی چاہیں تو ان کی مدد کرو۔ ہمارے معاشرے میں جو لفظ لونڈی سن کر گندی یا غلط سوچ آتی ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں بلکہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ اسلام نے غلامی کا دروازہ بند کرنے کے لیے آزادی کو صدقہ، کفارہ اور عبادت بنا دیا تاکہ آہستہ آہستہ یہ نظام ختم ہو جائے۔ میرے پیارے سننے والوں، آج جب ہم قرآن کا لفظ لونڈی پڑھیں تو یاد رکھیں کہ یہ ایک تاریخی اور معاشرتی حقیقت کا بیان ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواج محمد واصحاب محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔